بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ پچھلے آیات کے اندر جو لوگ قرآن کریم کے اندر شک و شبہ کرنے والے تھے ان سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا کلام ہے، تو تم اس جیسے ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھاؤ۔ تو وہ نہیں لا سکے، عاجز ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرے طریقے سے کمیاں نکالنی شروع کی کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو بہت اہم ہوتا ہے اور عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ دیکھو جس کلام کو تم پیش کر رہے ہو اس کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیا، مچھر، مکھی، ان چیزوں کی ان کی مثالیں دی گئی۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو باتیں انسان کے باتوں میں، انسان کے کلام میں ہوتی، تو ان آیات کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ مثال جو بتائی جاتی ہے وہ سامنے والے کو سامنے رکھ کر مثال دی جاتی ہے کہ مثال کس کی دی جا رہی ہے۔ کوئی حقیر چیز ہے، کوئی بیکار چیز ہے، تو اس کی مثال بیکار اور حقیر چیز ہی سے دی جائے گی۔ بتوں کی بے کسی کو بیان کرنا ہے تو مچھر اور مکھی سے دی جائے گی، اور اگر کسی اچھی چیز کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے اچھی مثال دی جاتی ہے۔ تو مثال کا تعلق کلام سے نہیں ہے، متکلم سے نہیں ہے، بولنے والے سے نہیں ہے۔ مثال کا تعلق ممثل لہو، جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ بڑھ کر مطلب مچھر سے بھی کوئی چھوٹی ہو حقارت میں، جیسے مچھر کا پر۔ تو اگر اس کی بھی مثال بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ مثال تو چیز کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی، لیکن جن کے دل و دماغ کے اندر فطور ہے تو ان کو تو وہ تو کیا ہے، کمیاں نکالیں گے۔ اور جو کافر ہے سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب تھا؟ گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہت ساروں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتروں۔ جو سمجھ جاتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جن کے دل و دماغ میں فطور رہتا ہے وہ اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد اطاعت سے نکلنے والے کو۔ اور حد اطاعت سے نکلنے والے یہ تین لوگ ہیں جن کے اندر تین بیماریاں تھیں۔
ایک تو جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو جمع کیا اللہ نے، اور پھر وہاں پر عہد لیا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد عالم ارواح میں سارے انسانوں سے ہو چکا تھا، اور یہاں دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گویا کہ انہوں نے اس عہد ازلی کو توڑ دیا۔ تو یہ عہد ازلی کو توڑنے والے یہ حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں، اور دوسرے جو رشتہ ناتوں کو توڑنے والے، جن کو کہا گیا رشتوں کو مضبوط رکھو، آپس میں صلہ رحمی کرو، آپس کے رشتوں کو مضبوط کرو، تو انہوں نے رشتے توڑے، چاہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، ماں بیٹی کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، مسلمان کا رشتہ ہو، ایک پڑوس دوسرے پڑوسی کا رشتہ ہو، تو جو بھی اس کے اندر کمی کریں گے وہ بھی حد اطاعت سے نکلنے والے قرار پائے۔ اور تیسرے لوگ جنہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلایا، فساد کھڑا کیا، فتنہ کھڑا کیا، اور یہ دو عمل بھی، اور اس میں یہ دوسرا عمل فساد پھیلانے کا زیادہ ذریعہ بنتا ہے کہ آپس کے جب رشتے ٹوٹیں گے اور آپس میں جب جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، تو پھر زمین کے اندر فساد ہی پھیلے گا۔ تو یہ تینوں حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں، اور یہ آخرت کے اعتبار سے خسارے والے، گھاٹے والے۔ جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو، اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اور توڑ دیتے ہیں، قطع کرتے اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کے لیے فرمایا، اور ملک کے اندر فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کر کہا کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جس رب نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا کہ سب سے پہلے تمہیں عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا، ساری روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے جسم سے کیڑی چونٹی کی مثل ساری روحوں کو نکالا اور جمع کیا، اور اس کے بعد میں پھر دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے اور 7 مراحل سے گزار کر دنیا کے اندر تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، اور پھر دنیا کے اندر تم رہے، اور دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، اور اللہ نے تمہاری ساری ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد میں انسان یہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، گزارنے کے بعد پھر اللہ موت دیتا ہے، پھر تمہاری روح کو نکال کر عالم ارواح، عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور تمہارے جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جب قیامت کا دن ہوگا، پھر روحوں کو جسم میں لوٹا دیا جائے گا، اور مٹی ہی سے تمہیں واپس نکالا جائے گا، اور اس کے بعد میں پھر حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب ہونے کے بعد جس کو جنت میں جانا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کو جہنم میں جانا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنا کام کرنے والا اللہ، اور اس طریقے سے نظام بنانے والے اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟
کہ اللہ ہے ہی نہیں؟ تو ان ساری چیزوں پر غور کرو، اپنی ذات سے لے کر آخرت تک غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کس کس مرحلے سے انسان کو گزارے گا، اور پھر بھی اللہ کا انکار تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے، سب زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان کے نفع کے لیے، اور آسمان کے اوپر بھی انسان کے نفع کے لیے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ انسان کے نفع کے لیے، اور زمین پر جو کچھ بنایا کس کے لیے؟ انسان کے نفع کے لیے۔ تو یہی فرمایا وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر ارادہ کیا، یعنی توجہ فرمائی آسمان کی طرف، پھر 7 آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، بنایا، اور آسمان کے اوپر آخرت کے منظر کو بنایا۔ تو یہ انسان ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تم کب تک رہو گے، کب تک دنیا کی نعمتوں سے نفع اٹھاؤ گے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور کب تم جو ہے آخرت میں جا کر آخرت کی چیزوں سے نفع اٹھاؤ گے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔